پاکستان کی زمین زرخیز ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں ہر سال فرٹیلائزر کرائسس بار بار آتا ہے۔ لیکن آخر ایک زرعی ملک میں جہاں پر فرٹیلائزر کا اتنا یوز ہوتا ہے وہاں پر یہ کرائسس آتا کیوں ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا 70% ایگریکلچر فرٹیلائزر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں موجود کسانوں کو اپنی فصل کو بار بار فرٹیلائز کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو پاکستان میں فرٹیلائزر کمپنیز کو سستے داموں میں گیس ملتی ہے، جس سے یوریا کی پروڈکشن بہت ہی کم پرائسز میں ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب گیس کی سپلائی کٹ جاتی ہے تو پروڈکشن 30 سے 40% ڈراپ ہو جاتی ہے، جس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ مارکیٹ میں موجود یوریا کی پرائسز کے اوپر آتا ہے۔ اور اس کرائسس کی دوسری سب سے بڑی وجہ مڈل مین ایجنٹس ہے، جن کو ایک کھاد کی بوری فیکٹری سے 3000 روپے کی ملتی ہے، تو اس ایک کھاد کی بوری کو 100% پروفٹ کے ساتھ مارکیٹ میں بیچتے ہیں، یعنی کہ وہی کھاد کی بوری بعد میں 5000 سے 6000 کی پرائس ٹیگ میں بکتی ہے۔ اور اس کرائسس کی تیسری سب سے بڑی وجہ گورنمنٹ کی سبسڈیز ہے۔ گورنمنٹ ہر سال بلینز آف ڈالرز کی سبسڈیز اناؤنس کرتی ہے کسانوں کے لیے، لیکن کسان چونکہ ڈائریکٹلی فیکٹری سے مال نہیں خریدتا، تو جو مڈل مین ان کو مال پرووائڈ کرتا ہے وہ اس سبسڈی کو درمیان سے غائب کر دیتا ہے۔ تو اس کرائسس کا سب سے زیادہ فائدہ موسٹلی مڈل مین کو ہوتا ہے، جبکہ کسان وہیں پر اپنی کھاد کے لیے روتا رہتا ہے۔ چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے اسمگلنگ۔ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے علاقوں میں کھاد اور یوریا کی پروڈکشن بہت مہنگی کاسٹ پر ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں وہی کھاد اور یوریا بہت ہی کم داموں میں ملتا ہے۔ تو یہاں سے انلیگل اسمگلنگ سینٹرل ایشیا اور افغانستان تک کھاد کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک شارٹیج اور گیپ پیدا ہوتا ہے اور کسانوں کے لیے ان کھاد اور فرٹیلائزرز کی قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کھاد کی پروڈکشن 5.9 ملین ٹنز ہے، جبکہ اس کی ڈیمانڈ 6.5 ملین ٹنز ہے، یعنی کہ گیپ ہمیشہ مارکیٹ کے درمیان رہتا ہے، جو اس کرائسس کی بنیاد بنتا ہے۔